کتنی تکلیف دہ سچویشن ہے ایک بچی کے لیے جو جس کا والد فوت ہو جاتا ہے، جس کا نہ کوئی بہن بھائی ہے، اور اس کے چاچے تائے جو ہیں انہوں نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا، وہ سارا ساز و سامان اس پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 20 سال۔ 20 سال ایج ہے؟ جی شادی نہیں کی؟ نہیں، کیوں؟ بس حالاتوں کی وجہ سے۔ پہلے تھا اپنا گھر، تو والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو چاچو وغیرہ لڑائی کی وجہ سے میں گھر سے نکال دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انوار رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42۔ اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے، لاہور کی رہائشی ہے جناب، اور چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک ماں بیٹی رہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم بڑی جو ہے نا وہ تکلیف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا کہانی ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں جی آپ؟ جی ٹھیک بھائی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے آج آپ سوشل میڈیا پہ آنا پڑا؟ بھائی کیونکہ ایکچولی میری ماما بیمار رہتی ہیں، والد صاحب کی میری ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکیلی ہیں آپ؟ ہاں جی۔ مما کو کیا ہے؟ شوگر اور بلڈ پریشر۔ شوگر اور بلڈ پریشر ہے؟ اچھا، تو ان کا کوئی علاج میڈیسن چل رہی ہے؟ جی بس یہ محنت مزدوری کرتی ہوں جس میں پوری نہیں پڑتی میری، تقریباً کوئی 2-3 ہزار روپیہ یہ محنت کرنے سے کچھ بن جاتا ہے، جن سے ان کی میڈیسن وہ بھی نہیں پوری میں لے سکتی۔ تو کوئی چاچے مامے تائے کوئی رشتہ دار کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے۔ پہلے تھا اپنا گھر، تو والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو چاچو وغیرہ لڑائی کی وجہ سے میں گھر سے نکال دیا، تو ہم رینٹ پہ آ گئے، جس کی وجہ سے ہم رینٹ بھی نہ دے پائے، ٹھیک ہے۔ چاچو لوگوں نے گھر سے نکال دیا؟ ہاں جی۔ تو آپ کا گھر اپنا تھا؟ جی تو آپ نے ان سے حصہ نہیں مانگا؟ نہیں، کیسے لڑتے جھگڑتے، ظاہری بات ہے باپ نہیں تھا، وہ دھمکیاں لگاتے تھے، بولتے تھے، اس ڈر سے پھر ہم الگ ہو۔ قبضہ کر لیا ان لوگوں نے؟ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ دار بھی کسی کو نہ دے کہ باپ کے مرنے کے بعد جو چاچے تائے جو باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، جنہوں نے سہارا دینا ہوتا ہے، ان لوگوں نے گھر سے مار کے بھگا دیا۔ تو کیا لگا اس وقت کہ جب والد بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد چاچا تایا جو رشتہ دار جنہوں نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے گھر سے نکال دیا، گھر پہ بھی قبضہ کر لیا، بے گھر کر دیا؟ بہت زیادہ ظاہری بات ہے کہ جب باپ نہیں سر پہ رہتا تو انسان ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک تو چلا جاتا ہے، پر ہم جیتے جی ہی ہم مر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا صرف وہی والی وارث تھا، ہمارا اس کے سوا کچھ کوئی نہیں تھا۔ اچھا، والد صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں بہن بھائی بھی نہیں ہے آپ کے؟ نہیں۔ اچھا، تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ بڑا خوبصورت ایک جو ہے نا وہ کاریگری کرتی ہیں، یہ گھر پہ بیٹھ کے اسی چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ تیار کرتی ہیں۔ یہ ایک ڈیزائن ہے، ایک یہ ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تیار کر کے کافی سارے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایک یہ ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، مجھے یہ بتائیں یہ ہے کیا؟ جی یہ لائٹنگ وغیرہ لگتی ہیں، یہ لیمپ تیار ہوتے ہیں۔ اچھا یہ لیمپ ہے؟ ہاں جی۔ اس کے اندر بلب لگے گا؟ ہاں جی بلب لگے گا، پھر تار سے ان کی پوری بنائی جاتی ہے، اور تیار کر کے پھر سیل کرتے ہیں ان کو مارکیٹ میں۔ کتنے کا سیل کرتی ہیں آپ؟ بھائی کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کسی کا ہے۔ اچھا یہ آپ کا کام خود کا نہیں ہے؟ نہیں، تو پھر یہ آپ کس کے لیے تیار کرتی ہیں؟ بس گھر کے حالات خراب ہیں ہمارے، اس مجبوری سے یہ کام کرتی ہوں میں، پر اس میں ہمیں کوئی منافع نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مزدوری خالی وہ اتنی 60-70 روپیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کسی کے لیے یہ مزدوری کرتی ہیں اور وہ مزدوری آپ کو دیتے ہیں 60-70 روپے؟ ہاں جی۔ اچھا تو آپ اس چیز کی کاریگر ہیں، اگر یہ آپ کام خود کریں تو پھر آپ جو ہے نا وہ اتنے پیسے جتنے آپ بتا رہی ہیں اتنے کما سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ اس کے اندر جو کانیاں اور یہ جو گتا لگتا ہے یہ اتنا میرا نہیں خیال کہ اتنا کاسٹلی ہوتا ہوگا، کیا خیال ہے؟ نہیں، کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کافی مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں۔ اچھا تو مطلب کتنے کا یہ پڑتا ہے؟ اگر آپ کو آئیڈیا ہے، کوئی کبھی خود خریدا جا کے؟ جی نہیں، میں نے نہیں۔ آپ نے خود کبھی نہیں خریدا؟ صحیح ہے۔ تو اگر کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اس کام کو آپ خود سٹارٹ کریں، اپنا کام سٹارٹ کریں، تو کتنے مطلب جو ہے نا وہ پیسے کما سکتی ہیں؟ جی یہ اگر اپنا میں کروں تو 70-80 ہزار روپیہ کما سکتی ہوں۔ 70-80 ہزار کما سکتی ہیں، اور انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کتنی چاہیے آپ کو اس کے لیے؟ 1,00,000-1,50,000 ہو۔ 1,00,000-1,50,000 ہو جس سے آپ کا یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے بہترین؟ جی بالکل۔ صحیح ہے۔
تو یہ پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کر کے آپ جو ہے نا وہ اچھے پیسے کما سکتی ہیں. جی بالکل. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ آپ کو یہ کام کروا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنی بیٹی سمجھ کے ان کو یہ اپنا جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کروا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے, 60-70 ہزار یا 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ کے ساتھ جو بھی انویسٹمنٹ آپ نے بتائی ہے اس کے ساتھ اگر یہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جی بالکل. صحیح ہے. تو ابھی مجھے بتائیں کہ یہ جو بند کمرہ ہے جس کے اندر آپ رہ رہی ہیں, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور کیا کہتے ہیں میٹرس ایک رکھا ہوا ہے اور نہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی اور نظام ہے رہنے سہنے کا, تو کیسے یہاں پہ گزارا کر رہی ہیں؟ بہت مشکل سے کر رہے ہیں کیونکہ میری ماما کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے, رینٹ ہم سے اتنا افورڈ نہیں ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ چھوٹے سے روم کے اندر ایک میٹرس پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا سامان ہے اور کوئی یہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہے چیزوں کی, ایک زندگی کے اندر رہنے کے لیے جو ایک گھر کے اندر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہی, تو یہاں پہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, کیا سین ہے؟ جی بہت مشکل سے کیا جا رہا ہے کیونکہ محنت کر کے ہی ہر چیز ہے, ورنہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا کرایہ دے رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ 5,000 کرایہ دے رہے ہیں. 5,000 کرایہ دے رہی جی ہیں, وہ بھی بہت یہ مشکل. چھوٹے سے کمرے کا؟ جی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک واش روم ہے اور کیا ہے؟ بس باہر سین ہے. واش روم ہے, سین ہے اور یہ کمرہ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کوئی فرنیچر یا کوئی چارپائی یہ وہ کچھ نہیں ہے؟ جی نہیں تھا, بس جہاں ہم رہتے تھے پہلے انہوں نے سب وہاں ہی رکھ لیا. ٹھیک ہے, سامان وغیرہ بھی نہیں ہمارا ہمیں دیا. ناظرین کتنی تکلیف دہ سچویشن ہے ایک بچی کے لیے جس کا والد فوت ہو جاتا ہے, جس کا نہ کوئی بہن بھائی ہے, اور اس کے چاچے تائے جو ہیں انہوں نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا, وہ سارا ساز و سامان اس پہ قبضہ کر لیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 20 سال. 20 سال ایج ہے. جی. شادی نہیں کی؟ نہیں. کیوں؟ بس حالاتوں کی وجہ سے. حالات کی وجہ سے. جی. اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں ان کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر دیتا ہوں, ان کو جو کام سٹارٹ کروانا ہے وہ کام سٹارٹ کروا دیتا ہوں, اور اس کے بعد اگر ان کو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اچھا انسان, کوئی نیک شخص وہ کہتا ہے کہ میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں ان سے شادی کر لوں, تو کیا کر لیں گی شادی آپ؟ جی بالکل ضرور. کیا اس کی جو ہے نا وہ کوالٹیز ہونی چاہیے اس شخص میں جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ہو, میری والدہ کو سنبھالنے والا ہو, کیونکہ میرے پاپا تو ہیں نہیں اور میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اپنی ماں کو سمجھے. ٹھیک ہے نا, یہ نہ بولے کہ میری ماں ہی ہے, میری ماں کو بھی وہ اپنی ماں سمجھے. آپ کی والدہ کو اپنی والدہ سمجھے. جی ٹھیک ہے, آپ کو سہارا دے. بالکل. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں گے؟ ہاں جی بالکل ضرور. صحیح ہو گیا. تو ناظرین یہ ہے جی صورتحال. یہ بچی جو ہے نا وہ اس چھوٹے سے گھر کے اندر رہ کے یہ محنت کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ جتنے بھی جو ہے نا وہ مزدوری لے کے جتنے بھی جو ہے نا وہ پیسے کما پاتی ہیں اس سے گھر کا کرایہ, والدہ کی میڈیسن اور اپنے گھر کے اخراجات بھی اٹھا رہی ہیں, اور یہ چاہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص, کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کا جو ہے نا وہ یہ کام خود کا یہ سٹارٹ کروا دے, جو تقریباً 70 سے جو ہے نا وہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے درمیان سٹارٹ ہو سکتا ہے زبردست انداز سے, اور یہ اسے ماہانہ 60-70 ہزار کما کے اپنا عزت سے روزگار کر سکیں گی. تو اگر کوئی دوست جو ہے نا وہ کروا دے ان کو, تو یہ کہتی ہیں کہ میں اس کو بہت اگر کوئی شخص آپ کو یہ سارا کام کروا دیتا ہے بنا کسی لالچ, بنا کسی مطلب کے, آپ اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی صحت دے. جو بھی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اللہ ان کو سلامت رکھے, اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اپنے گھر میں خوش رہیں. تو یہ جی جو بھی بہن سمجھ کے ان کی ہیلپ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. اور یہ 20 سال کی عمر میں خوبصورت لڑکی ہیں, لیکن بیچاری جو ہے نا وہ اپنی غربت کی وجہ سے آج تک جو ہے نا وہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی, اور یہ چاہتی ہیں صرف کیونکہ ان کی والدہ کا کوئی سہارا نہیں ہے, ان کو والدہ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, یہ صرف چاہتی ہیں کہ ان کی والدہ کو بھی سپورٹ کرنے والا کوئی شخص ہو جو ان کے ساتھ شادی کرے اور ان کو بھی سہارا دے, ان کو بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ساری ان کی بھی ساری ضروریات اور مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ چلے. اگر کوئی دوست یہ سب کر سکتا ہے تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر کے ساتھ جناب کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.